ایک نوجوان فلسطین کا ایک نوجوان سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولا میری عمر 40 سال ہے۔ کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ فلسطین کا نوجوان کیا کہ ابھی تک میں نے شادی نہیں کیا۔ شادی نہیں کیا تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میڈیا والوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر 40 سال ہو گئی۔ تو یہ نوجوان نے جواب دیا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔ سوچو، اسے نہ کہتے ایمان۔ یہاں ہمارا نوجوان لوگ موبائل میں چار گو لڑکی کا نمبر، ظہر بعد اس کو فون کرے گا، ہاں پھتکی ٹھیک جو ہے تو بائے، عصر بعد اس کو ہائے، مغرب بعد اس کو ٹاٹا، عشاء بعد اس کو بولے گا آئی لو یو۔ بولو تم کیسا نوجوان؟ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے؟ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں اپنے دامن کو پاک رکھو، اللہ پاک بیوی دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک بیوی، پاک مردوں کے لیے۔ ارے بولو بھائی، ادھر سے بولو، نہیں سمجھے؟ پاک مردوں کے لیے پاک بیوی۔ تو پاک رہو گے تب نا، ہائے ہیلو کرنا چھوڑو گے تب نا۔ اور جب راستے میں چلو، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی کا مطلب کیا؟ راستے میں چل رہے ہیں تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نگاہیں نیچی۔ اور سنو، تاک جھانک کرنا چھوڑو، پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر، ارے بولو بھائی، پہلی نظر معاف ہے۔ مان کے راستے میں ہم جا رہے ہیں، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، عورت پہ نظر پڑ گئی، وہ غیر محرم عورت ہے، تو پہلی نظر پڑ گئی تو نظر جھکا لو، معاف ہے، اللہ معاف کرے گا، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ٹکر ٹکر دیکھو گے، معاف نہیں ہے، پھر پکڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی لڑکی پسند ہے تو نکاح کرو۔ کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں اللہ نے کہا ہے نکاح کرو۔ دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو۔ اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا کہ تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، ایک پسند کر لو، دوسری پسند کر لو، تیسری پسند کر لو، چوتھی پسند کر لو۔ لیکن آگے سنو، آگے اللہ کی آیت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 4 2 تم کرو گے، لیکن عدل کر سکو تب کرنا، انصاف کر سکو تب کرنا۔ ایک جھمکا ایک بیوی کے لیے لائے، وہی جھمکا دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ کی کافی ہے، کتنا کافی ہے؟ اب وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، کما کے نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، دوائی نہیں دلوا سکتے، بدن میں طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک بھی مت کرو۔ پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ تو ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
لیکن تاک جھانک نہ کرو. نوجوانوں اپنی نظر کو محفوظ رکھو. دیکھو زنا صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا ہے، قربان جاؤ، آنکھ کی بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے دامن کو پاک رکھو. پاک رہو گے اللہ پاک بیوی عطا فرمائے گا. اور سنو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے اللہ انعام دے گا، اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ارے کتنے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ؟ سب ہے تیار جو انشاءاللہ مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی کٹیا پسیا ہوگی. پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا جو گناہ کیا ہے. پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا، پھر جنت میں جائے گا. سب سے لاسٹ میں جو جنتی ہوگا نا، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جائے گا. سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، قربان جاؤ جنت کی بہاروں کا کیا کہنا، اس جنتی کا 80,000 غلام ہوگا، 80,000 نوکر ہوگا. اس کا کتنا نوکر ہوگا؟ 80,000. سوچو جو سب سے لاسٹ میں جائے گا اس کا 80,000 غلام ہوگا. جو پہلے جائے گا اس کا کتنا غلام ہوگا، اس کا کتنا نوکر ہوگا، اس کا خدمت کرنے والا کتنا ہوگا. اور قربان جاؤ اللہ ایک ایک مرد کو 72 حوریں دے گا جنت کے اندر. کتنی حوریں دے گا؟ ارے بولو بھائی. نوجوان تو بڑا خوش ہوگا. نوجوان بڑے خوش ہوں گے کہ 72 حوریں ملیں گی. انشاءاللہ ضرور ملے گی. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں پیدا کرو. اس لیے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. ایک دن یہ آنکھیں بند ہونی ہے، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی. یہ سانسیں رکنے والی ہے، رک جائے گی. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. اور سب سے بڑی بات ہے، آخرت کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ تیاری ہے نماز. وہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ ارے بولو بھائی. نماز. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، ہوش و حواس نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نماز معاف ہے. کب تک نماز معاف ہے؟ جب تک وہ پاگل پن ٹھیک نہ ہو جائے. جب اس کا مینٹل جب تک درست نہ ہو جائے تب تک نماز معاف ہے. جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہو گئی. دوسرا وہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، مردہ پر نماز. ارے بولو بھائی، مردہ پر نماز بولو. مردہ پر نماز نہیں ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو سمجھو وہ یہ دونوں میں سے کس میں سے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، اور یہ 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھنی ہوگی نا. صرف جمعہ پڑھنے والے کا نام ہم رکھیں جمن میاں، جو خالی جمعہ پڑھے گا. اس لیے جمعے کی نماز بھی پڑھو، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ بھی نماز پڑھو. تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بچوں، نوجوانوں، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی. چھینی گئی کہ نہیں؟ ارے بابری مسجد گئی کہ نہیں؟ قربان جاؤ. سپریم کورٹ نے اقرار کیا کہ بابری مسجد، اس مسجد کے اندر میں کوئی مورتی نہیں، کوئی مندر نہیں ہے، یہ خالص مسجد تھی. کوئی بھی ثبوت نہیں ملا. ججوں نے اقرار کیا سپریم کورٹ کا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. اس کے باوجود بھی قربان جاؤ
ہاں ہاں انشاءاللہ ہاں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدرسوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مدرسوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے. مسجدوں کو آباد کیجیے. آج دیکھیے عالم یہ ہے کہ ظہر میں 10 نمازی، ظہر میں مسجد میں 10 نمازی، عصر میں 8، مغرب میں 6، عشاء میں 4، اب فجر میں 1 کو نہیں. یہ نمازی گئے کہاں؟ تو پتا چلا کہ یہ نمازی پلنگ توڑ رہا ہے. سونے سے ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سونے سے ہوگا؟ آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. قبر کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. حشر کے میدان کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ. الحمدللہ آخرت کو سنوارو. یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، آ کر رہے گی. اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا رب سوال کرے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ انشاءاللہ تیاری کریں گے میرے بھائی. ارے تیاری کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا الحمدللہ آپ کے لیے. الحمدللہ وہاں کی تیاریوں میں سے پہلی تیاری جو ہے وہ نماز ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلی تیاری نماز. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائے، نماز کو کبھی مت چھوڑنا. کسان ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، وہیں پر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو. الحمدللہ اگر پانی نہیں ہے، مٹی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تاجر ہو، دکان کرتے ہو، الحمدللہ مسجد دور ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، دکان میں ہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جانا، وہیں نماز پڑھ لینا. گھر میں ہو، محلے میں مسجد ہے، اذان ہوئی، فوراً الحمدللہ مسجد کے اندر میں حاضری دینا. اب میں آپ کو بتا دوں، کلکتہ کے اندر میں جیش محمد علی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان، اس کے کئی برانچ ہیں. جیش محمد علی کا بہت بڑا کپڑا کا وہ کہیے کہ ہول سیلر ہے. لیکن جانتے ہیں اس کے دکان میں کئی اسٹاف کھڑتا ہے، کئی برانچ ہے ان کے. جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ. اب سارے اسٹاف، مالک، اونر دکان چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ. گراہک بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپیہ کا کپڑا لے گا، لیکن مالک کا کہنا ہے جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہم کپڑا نہیں بیچیں گے. جس کو لینا ہے وہ بیٹھے گا، جس کو نہیں لینا وہ چلا جائے. روزی کا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. روزی کا مالک اللہ ہے. اس لیے مسلمانوں، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. یہ سانسیں ایک دن رکنی ہے، رک کر رہے گی. اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے دنیا میں. اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کی. جنت میں جانے کی عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی.
یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔